ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الروم شروع ہو رہی ہے اور جو نام ہے الروم یہی بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر ایک معروف ملک جو اب اس وقت دنیا میں اٹلی کے نام سے مشہور ہے، لیکن نزول قرآن کے وقت روم کے نام سے مشہور تھا۔ یہ اسی مناسبت سے اسی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے۔ دراصل قرآن کریم اپنی حقانیت کے لیے مختلف اسباب اختیار کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی حقانیت واضح ہو۔ اسی لیے بعض جگہوں پر قرآن کریم نے پیشنگوئی کا انداز بھی اختیار کیا ہے۔ مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں آنے والے واقعات قرآن کریم نے ذکر کیے، اور اس وقت وہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت جلد لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ویسا ہوا ہے۔ اب یہ جو سورت نازل ہوئی ہے تو یہ بھی قرآن کریم کی حقانیت کی ایک دلیل ہے، اور اس کی ابتدا میں نازل ہونے والا واقعہ وہ قرآن کریم کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہوا یہ، جس وقت مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت بظاہر دو بڑے طبقات تھے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، ایک آپ پر ایمان لانے والے، اور دوسرے جو تھے وہ مشرکین تھے۔ تو یہ ایک کشمکش سی عرب کی سرزمین پر شروع ہو گئی، اہل ایمان اور مشرک۔ اسی زمانے میں ایک کشمکش اور بھی چل رہی تھی دنیا میں، اور وہ کشمکش تھی دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے درمیان، اور یہ دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک روم کہلاتی تھی، روم کی طاقت جو دنیا کے بیشتر ممالک کے اوپر قابض تھی، اور دوسری ایران کی طاقت جو دنیا کی بیشتر ممالک کے اوپر، یعنی سمجھ لیں کہ آدھی دنیا پر تقریباً ایک کی حکومت تھی اور آدھی دنیا پر دوسرے کی حکومت تھی۔ اور ظاہر ہے جب صورتحال ایسی ہو نا کہ دونوں طاقت میں ہوں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ امن سے بیٹھ جائیں۔ چنانچہ ان میں سے دونوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم دوسرے کو مغلوب کریں اور خود غالب آئیں، اور پوری دنیا کے اوپر ہمارا ہولڈ اور کنٹرول ہو۔ اچھا، جب یہ مکہ میں کشمکش چل رہی ہے نا، ادھر ان دونوں کے درمیان بھی کشمکش چل رہی ہے۔ ایران نے روم پر حملہ کیا ہوا ہے، اور بتدریج وہ روم کو دھکیلتا جا رہا ہے، پیچھے کرتا جا رہا ہے، اور ان کے علاقوں کے اوپر قابض ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ دونوں تھے نا، روم اور ایران، ان کی صورتحال بھی تقریباً ملتی جلتی وہی تھی جو یہاں پر مشرکین اور مسلمانوں کی تھی۔ مسلمان ایمان والے، توحید والے، صاحب کتاب، صاحب وحی، آسمانی مذہب والے، اور ادھر روم عیسائی سلطنت تھی، وہ بھی مذہبی، آسمانی اور صاحب کتاب، صاحب شریعت قوم تھی۔ اور مقابلے پر جو دوسری قوم تھی ایران، وہ آتش پرست تھی، مشرک۔ ادھر یہ مشرک، ادھر وہ مشرک، ادھر یہ اہل کتاب، صاحب کتاب، ادھر وہ اہل کتاب، یہ بھی آسمانی مذہب، وہ بھی۔ فطری طور پر مسلمانوں کی ہمدردی تھوڑی سی روم کے ساتھ تھی کہ وہ بھی ایک نبی پر ایمان لانے والے عیسائی لوگ تھے، اور مشرکین کی جو تھی ہمدردی وہ ایران کے ساتھ تھی، یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک۔ اب وہاں ایران غالب آ رہا ہے، اور حتیٰ کہ اتنا غالب آیا ہے کہ لگتا تھا کہ اب شاید قیامت تک روم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے۔ اب ان دنوں میں مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کو یہ دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ جس طرح ہمارے بھائیوں نے وہاں پر وہ مذہب والوں کا حشر نشر کیا ہے اور نام و نشان مٹا دیا ہے نا، بس ایسا ہی اب ہم تمہارا کرنے والے ہیں، اب یہی تمہارا ہونے والا ہے یہاں پر۔ یہ تھی وہ، یہ پس منظر تھا۔
جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ سورت نازل فرمائی، اور اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، چند سال، فی بضع سنین، چند سال دیکھنا یہ روم غالب آ جائے گا۔ اور یہ بات اتنی عجیب تھی، امیہ بن خلف آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، تم کہتے ہو غالب آ جائے گا، شرط لگاؤ، نہیں غالب آئے گا۔ چنانچہ شرط لگائی 3 سال کی، 3 سال میں روم غالب آ گیا تو ابو بکر تم شرط جیت گئے، میں ہار گیا، اور روم غالب نہ آیا تو پھر تم ہار گئے، میں جیت گیا۔ 10 اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے بضع کا لفظ استعمال کیا ہے، اور بضع کا لفظ جو ہے 1 سے لے کر 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے، 1 سے لے کر 9 تک کے لیے، اتنی جلدی نہ کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس گئے، کہنے لگے کہ میں شرط میں تھوڑی سی تبدیلی کرنے لگا ہوں۔ کیا تبدیلی؟ یہ کہ 3 سے لے کر 9 سال کے عرصے میں روم غالب آ جائے گا، اور دوسری طرف میں اونٹوں کی مقدار بھی بڑھا رہا ہوں، اور وہ 10 نہیں بلکہ 100 اونٹوں کی اب شرط ہوگی۔ امیہ کہنے لگا ٹھیک ہے، ہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مر گیا ہے، اس نے کب دوبارہ اٹھنا ہے، اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، 9 کیا 900 سال تک بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چند ہی سال گزرے، چند ہی 4-5 سال ہی گزرے، روم نے طاقت پکڑی اور ایران پہ حملہ آور ہوا، اور حملہ کرتا وہ ایران کے اوپر غالب آ گیا، ایران کو اس نے دھکیل دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ مدینہ میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان غزوہ بدر ہو رہا تھا، ادھر روم غالب آیا، ادھر مسلمان غزوہ بدر میں مشرکین پر غالب آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر بھی بیان فرمایا، اور بیان فرما کر قرآن کریم کی حقانیت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان بھی فرمایا، ثابت بھی فرمایا۔ دیکھتے ہیں جی، ساتھ ساتھ مزید کوئی بات ہوگی تو وہ بھی چلتی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات۔ غلبت، مغلوب ہو گیا، شکست کھا گیا، الروم، روم، روم مغلوب ہو گیا، روم شکست کھا گیا۔ فی ادنی الارض، ادنا قریب، الارض زمین، قریب کی سرزمین میں روم شکست کھا گیا۔ وہم، لیکن وہ، من بعد غلبہم، اپنی شکست کے بعد، سیغلبون، جلد غالب آئیں گے۔ روم اپنی شکست کے بعد دوبارہ جلد غالب آئے گا۔ فی بضع سنین، بضع چند، سنین سال، چند سالوں میں۔ للہ الامر، اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، من قبل، پہلے بھی، ومن بعد، اور بعد میں بھی۔ پہلے روم نے شکست کھائی، وہ بھی اللہ کے امر سے تھا، پھر اب روم غالب آئے گا اور ایران کو شکست دے گا، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ حکم پہلے بھی اللہ کا تھا، حکم بعد میں بھی اللہ ہی کا ہوگا۔ وہاں اللہ پاک کی منشا یہ تھی کہ اس وقت تھوڑا سا ان کو توڑا جائے، اب یہاں اللہ کی منشا یہ ہے کہ اب ان کو غالب کر کے ان کو توڑا جائے۔ وَيَوْمَئِذ، اور اس دن، یفرح، خوش ہوں گے، المؤمنون، ایمان والے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ اور یہ خوشی مسلمانوں کو دوہری خوشی تھی، ادھر روم کے غالب آنے کی اور ادھر مسلمانوں کو اپنی فتح کی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ يَنصُرُ، اللہ مدد فرماتے ہیں، مَن يَشَاء، جس کی چاہتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ غالب ہیں، الرحیم، رحم فرمانے والے ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، روم نے غالب آنا ہے، ایران نے مغلوب ہونا ہے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف، اور نہیں خلاف ورزی فرماتے، اللہ وعدہ، اپنے وعدے کی۔
اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعلمون لوگ جانتے ہیں، ظاہراً ظاہری صورتحال، ظاہری حالات، من الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے. لوگ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، لوگ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، جبکہ پیچھے اللہ رب العزت کی طاقت جو ہوتی ہے وہ قیامت تک آنے والے حالات کو جانتے ہیں. رات کو کیا ہے اور صبح کیا ہونا ہے، رات کو کیا ہے صبح کیا ہونا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں. وہم اور وہ عن الآخرۃ آخرت سے ہم غافلون غافل ہوتے ہیں. اولم کیا نہیں یتفکروا یہ لوگ غور و فکر کرتے فی انفسہم اپنی جانوں میں. اولم یتفکروا فی انفسہم یہ لوگ اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کرتے. ما خلق اللہ نہیں پیدا فرمایا اللہ نے السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، وما بینہما اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے، الا مگر بالحق ایک مقصد کے تحت. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. اور وہ مقصد سب سے بڑا مقصد، حق مقصد وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو پہچاننا اور اس کی بالادستی کو تسلیم کرنا، اللہ کی سپرمیسی کو تسلیم کرنا. یہ بہت بڑا مقصد ہے. اس لیے مسلمان کو بار بار کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان کر، اس کی بالادستی کا اعلان کر. اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی بالادستی کا اظہار، یہ بڑا مقصد ہے. اللہ کی ذات کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنا، اس کی بالادستی کو تسلیم کرنا. اس لیے سورۃ المزمل، سورۃ المدثر دو بالکل ابتدائی صورتیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے اور لوگوں کو آگاہ کیجئے اور اپنے رب کی کبریائی اس کا اعلان کیجیے. وہ سب سے بڑا، اس کی بالادستی، اس کی سپرمیسی. وما بینہما الا بالحق، اللہ نے ایک مقصد کے تحت زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو مخلوقات ہیں ان کو پیدا کیا ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے پیدا کیا ہے. وَإِنَّ اور بے شک كَثِيرًا یہ اجل مسمى جو ہے نا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ، کہ اللہ نے اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ رکھی ہے. اس پورے نظام کی، زمین و آسمان اور ان کے درمیان اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ رکھی ہے. سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ ایکسپائری ڈیٹ کسی کو بھی نہیں بتائی، اس کا کسی کو بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا. یہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی. قل انما علمها عند اللہ، آپ خود کہیے اس کا پتہ صرف اللہ کو ہے. یسألونک کأنک حفی عنها، آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہو، آپ سے یہ پوچھتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہو. قل انما علمها عند اللہ، آپ کہیے اس کا علم، ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے اس کائنات کی صرف بنانے والے کو پتا ہے، بنانے والے کو. یہ اس کا اعلان ہے بنائے. ابھی میں نے اور ختم بھی میں کروں گا. انسانوں کے پاس نہ تو اس کے بنانے کی ایگزیکٹ ڈیٹ ہے اور نہ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سارے، من الناس لوگ،
بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات سے لکافرون انکار کرنے والے، بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولم کیا نہیں، یسیرو یہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظرو سو دیکھیں، کیف کان کیسا ہوا، عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ کانو تھے، اشد کہیں زیادہ، منہم ان سے، قوتاً طاقتور، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، وَأَثَارُوا اور انہوں نے کھودا، الْأَرْضَ زمین کو، وَعَمَرُوهَا اور انہوں نے آباد کیا، اکثر کہیں زیادہ، مما اس سے جو عمروہا انہوں نے آباد کیا۔ انہوں نے کیا آباد کیا؟ ارے آباد تو انہوں نے کیا تھا زمین کو، اتنی قوت والے تھے، اتنے باصلاحیت تھے وہ۔ وجاءتہم اور آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فما کانا پس نہ تھے، اللہ لیظلمہم ان پر ظلم کرنے والے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن اور بلکہ کانو تھے وہ، انفسہم خود اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ تم کہتے ہو نا ہم نہیں مانتے، وہ بھی یہی کہتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے، نہیں مانتے ہم، کوئی دلیل ہے تو لائیں، نہیں تو عذاب ہے تو لائیں۔ تو جاؤ دیکھو ان کا کیا انجام ہوا، جو ہٹ درمی دکھاتے تھے نا، جاؤ دیکھو۔ تو تم بھی ہٹ درمی دکھا رہے ہو نا، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا کیا ہونا ہے۔ یہ چلے پھرے نہیں ہے زمین میں، دیکھو ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا، حالانکہ وہ بہت زیادہ پاورفل تھے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، وہ بڑے طاقتور تھے۔ جو عرب تھے نا یہ منظم نہیں تھے، عرب منظم نہیں تھے، بکھرے ہوئے سے تھے، قبیلے، گاؤں، قومیں، بس ایک قبیلہ ادھر لے کے اپنا 4 بندے بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر لے کے بیٹھا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے معبود بھی بانٹ رکھے تھے، یہ ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ یہ عرب جو تھے نا، جو قریش جو تھے، یہ عرب سے باہر نہیں جاتے تھے، یہ عرفات نہیں جاتے تھے، کہتے تھے نہیں بس ہم VIPs ہیں، بس ہمارا حج یہیں تک ہے، باقی عام عوام جائیں۔ جب حج کے لیے آتے تھے تو مختلف جگہوں پر مختلف ان کے وہ تھے بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کے الگ الگ، ہر قبیلے کے الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ اپنے اپنے بتوں کی الگ الگ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ بکھرے ہوئے لوگ تھے، یہ منظم لوگ نہیں تھے عرب، اسی لیے وہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پچھلی قومیں دیکھو کیا ان کا ڈسپلن تھا، کیا ان کا نظم و ضبط تھا، کتنے پاورفل لوگ تھے۔ چلو فرعون کو دیکھ لو، ایک بڑا منظم نظام چلتا رہا، ہاں متکبر بنا تو مار کھائی، ہماری بات نہیں مانی تو ذلیل ہوا، تباہ ہوا، ورنہ بڑے منظم لوگ تھے وہ بڑے پاورفل لوگ تھے، وہ بڑے باصلاحیت لوگ تھے وہ، لیکن انہوں نے یہ غلطی کی تھی جو تم کر رہے، جاؤ دیکھو کیا انجام ہوا۔ پھر دیکھیں یہ آیت، اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا جا کے دیکھیں، کیف کان عاقبہ کیسا انجام ہوا، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوہ وہ ان سے کہیں زیادہ پاورفل تھے، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ اور انہوں نے زمین کو کھودا تھا، وَعَمَرُوهَا اور آباد کیا تھا، اکثر مما عمروها کہیں زیادہ جتنا کہ انہوں نے آباد کیا ہے، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ اور آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ پھر اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ بلکہ کانو تھے وہ،
انفسہم یظلمون، خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے. ثم پھر کانا ہوا عاقبہ انجام، پھر ہوا انجام الذین ان لوگوں کا اساءوا جنہوں نے برائی کی، السوء برا، جنہوں نے برائی کی ان کا انجام برا ہوا. ان کذبوا کیونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا. وکانوا اور تھے وہ بہا ان کا یستہزئون مذاق اڑاتے، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے. یہ برائیاں تھیں، ان برائیوں پر پھر ان کا انجام بھی برا ہوا. اللہ ہی یبدأ ابتداء الخلق پیدا فرماتے ہیں. اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ابتداء پیدا فرماتے ہیں. ثم پھر یعیدہ دوبارہ زندہ فرمائیں گے. ثم پھر الیہ اللہ ہی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. ثم الیہ ترجعون پھر تم سب کے سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ویوم اور جس دن تقوم قائم ہوگی الساعہ قیامت، یبلس پھر مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، المجرمون مجرم. ولم اور نہیں یکن ہوں گے لہم ان کے من شرکائہم جن کو انہوں نے ہمارا شریک بنا رکھا تھا، شفعاء سفارش کرنے والے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ شریک بنا رکھے تھے نا، اس دن وہ ان کی سفارش کرنے بھی نہیں آئیں گے، اس دن وہ ان کی کوئی سفارش نہیں کریں گے، اور نہیں ہوں گے ان کے شرکاء اس دن ان کی سفارش کرنے والے. بلکہ وکانو بلکہ یہ خود، یہ جو آج شرک کر رہے ہیں یہ خود بشرکائہم اپنے شریکوں سے کافرین منکر ہو جائیں گے، بلکہ یہ تو خود ان کو ماننے سے انکار کر دیں گے. ہم یہ غالباً 7ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں. مشرکین کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب اللہ آپ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. وکانوا بشرکائہم کافرین، یہ تو جن کو آج شریک بنا رکھا ہے یہ تو الٹا ان سے منکر ہو جائیں گے، ان کا انکار کر دیں گے. ویوم اور جس دن تقوم قائم ہوگی الساعہ قیامت، یومئذ اس دن یتفرقون لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے، لوگوں کی مختلف قسمیں بن جائیں گی. فَأَمَّا الَّذِينَ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے. جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور نیک اعمال کیے ہوں گے، فَهُمْ بس وہ فی روضہ جنتوں میں، باغات میں، روضہ باغات، یحبرون انجوائے کر رہے ہوں گے، وہ باغات کے اندر یحبرون لطف اٹھا رہے ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا، بِآیاتِنَا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ وہ فِي الْعَذَابِ عذاب میں محضرون جکڑے ہوئے ہوں گے. فسبحان اللہ پاکی اللہ کی ذات کی، پاک ہے اللہ کی ذات، ساری پاکی اللہ کی ذات کی ہے. حین تمسون جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون اور جب تم صبح کرتے ہو. صبح بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، شام کو بھی اللہ کی پاکی بیان کرو. وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کی تعریف ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمینوں میں، وعشیًا اور رات کو، وحین تظہرون اور جب تم دوپہر کرتے ہو، ظہر جب تم دوپہر کرتے ہو، صبح دوپہر شام دن رات
آسمان زمین ہر جگہ اسی کی پاکی بیان ہوتی ہے اور اسی کی پاکی بیان ہونی چاہیے. یخرج وہی نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت مردہ میں سے، ویخرج اور وہی نکالتا ہے المیت مردہ کو من الحی زندہ سے، ویحیی اور وہی زندہ کرتا ہے الارض زمین کو بعد موتہا زمین کے مر جانے کے بعد، بے آباد ہو جانے کے بعد. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح تخرجون تم بھی نکالے جاؤ گے، تم بھی زندہ کیے جاؤ گے. ترجمہ آسان تھا اس لیے تھوڑا سا ہم نے زیادہ بھی پڑھ لیا ہے.